ایک مرتبہ پرانے زمانے کی بات، ابھی تقسیم ہند سے پہلے ایک شیعہ ذاکر لاہور آیا ایران سے. شیعہ ذاکر لاہور آیا ایران سے. آج کل ایک اور وبا عام ہو چکی. لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر حسین کرنے کے لیے صدیق اکبر پر تبرہ کرنا ضروری ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یاد رہے صدیق اکبر بعد الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ نبیوں کے بعد سب سے بلند و بالا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا. بولو کس کا ہے؟ بولو سارے کس کا ہے؟ جس کا نظریہ ہے وہ تو ہاتھ کھڑا کر کے بولے نا. کس کا درجہ ہے؟ صدیق. بولو کس کا؟ صدیق اکبر کا. اور صدیق اکبر وہ کہ جن کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا کہ میں نے سب لوگوں کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے. سوائے کہ ابو بکر کا بدلہ اللہ قیامت میں خود ہی عطا فرمائے گا. اور اب آگے والی حدیث سنیے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشیے. اور ہم ان لوگوں کے منہ پر تماچا مارنا چاہتے ہیں کہ جو آج 14 صدیوں کے بعد صدیق اکبر کی شان کو بھونکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں. جو صدیق اکبر کو بھونکے وہ جہنمی کتا ہے کہ جس کی صحابیت کو اللہ قرآن میں بیان فرمائے. جس کی صحابیت کو اللہ قرآن میں بیان فرمائے. آج اگر 14 صدیوں کے بعد کوئی بندہ اس صدیق اکبر کا انکار کرے، ہم کہیں گے افسوس ہے تیرے پیدا ہونے پر، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. حلالی بندہ صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہہ سکتا. حلالی بندہ صدیق اکبر کو سمجھنے کے لیے ماں کا نیک اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. تم کہاں اس ملک پاکستان کو لے کے جانا چاہتے ہو؟ ملک پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ پھیلانا چاہتے ہو؟ اور نہ ذکر حسین کرنے کے لیے کہاں شرط ہے کہ صدیق اکبر کو گالیاں دی جائیں؟ ذکر حسین کرنے کے لیے کہاں شرط ہے کہ عمر فاروق پر تبرہ بکا جائے؟ ذکر حسین کرنے کے لیے کہاں شرط ہے کہ عثمان غنی کو برا بھلا کہا جائے؟ اور نانا سنیے تمہیں مبارک ہو، ہم تو بارہا یہ کہہ چکے کہ ہم حضور کے صحابہ کے بھی نوکر اور حضور کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں. حضور کی اہل بیت کے بھی، اور ہم سے بڑھ کر حضور کی اہل بیت سے محبت کون کر سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ سنیے. شیعہ ذاکر آیا ایران سے، ملاقات ہوئی میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ سے. حضرت میاں میر لاہور کی بزرگ ہستی اور شخصیت. ملاقات ہو گئی. کہنے لگا جی میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. جی کس بات پر؟ الزام یہ کیا کہ تم حسنین کریمین اور اہل بیت کرام سے محبت نہیں کرتے، ان کی عزت و عظمت کو نہیں مانتے. ان کی عزت و عظمت کو نہیں مانتے. حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر اسے فرمایا کہ اب میں تجھ سے پہلا سوال کرتا ہوں، تو نے اس کا جواب دینا ہے. سوال یہ ہے کہ تیرے نزدیک حسنین کریمین کی شان کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جہاں پر امام حسین دفن ہے، جہاں آپ کا روضہ مبارک ہے، آپ کے روضہ مبارک کی یہ تاثیر ہے. ہم اتنی عزت و عظمت امام علی مقام کو دیتے ہیں کہ آپ کے روضہ مبارک کے 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، 40 میل پیچھے اور 40 میل آگے اگر کسی بھی بندے کی قبر بن جائے، تو وہ بندہ اس قبر کی برکت سے، روضہ امام حسین کی برکت سے بخشا جاتا ہے. کس نے کہا؟ وہ شیعہ ذاکر نے کہا. آپ نے فرمایا بس تیرے نزدیک یہی شان ہے؟ اب سنیے ہمارا عقیدہ ہم کیا کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں، میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تو نے تو حدود اربع کو متعین کر دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پوری روئے زمین پر کوئی بندہ کہیں کا رہنے والا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں حب اہل بیت ہو، سچی حب اہل، کہیں مرے کہیں دفن ہو، اللہ روضہ حسین کی برکت سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے. روضہ حسین کی برکت سے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. جب یہ سنا تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ چلے ہم نہ صحیح تمہارے نظریے کے مطابق اگر روضہ حسین کے 40 میل دائیں
40 میل بائیں، 40 میل پیچھے، 40 میل آگے وہ کوئی بندہ دفن ہو جائے تو قبر حسین کی برکت سے وہ بندہ بخشا جاتا ہے. تو پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر حسین کی قبر میں اتنی تاثیر ہے تو پھر وہ حضرات جو روضہ رسول کے دائیں بائیں تشریف فرما ہے، وہ حضرات جو روضہ رسول کے کوئی ایک ادھر لیٹا ہے ایک ادھر لیٹا ہے، وہ جہنمی کیسے ہو سکتے ہیں؟